خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے غریب نواز عطائے رسول خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے واقعات کو ولادت سے لے کے ان کے حیات ظاہری سے پردہ فرمانے تک انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجب المرجب کی 14 تاریخ 537 یعنی 530 پہ 7 ہجری میں اور 1142 یعنی 1140 پہ 2 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایران کے سرحدی علاقے پہ ایک سیستان کا علاقہ ہے اور وہاں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے سنجر، وہیں میرے غریب نواز پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس قصبے میں رہنے والے تمام لوگ تہجد گزار تھے، یعنی نماز کے تو پابند تھے ہی، تہجد کے بھی پابند تھے سارے کے سارے علاقے کے لوگ، اور ایک بھی دن ان کے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ پورے قصبہ کے لوگ اٹھ کر کے ایک ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، اور وہ فجر سے پہلے جو ایک سفیدی طاری ہوتی ہے آسمان پر، اس کے اجالے کے نکلنے کے بعد تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شب جب تہجد کے لیے قصبہ کے لوگ جاگے، سنجر کے لوگ، تو دیکھا کہ آسمان پہ سفیدی طاری ہو گئی ہے۔ سب نے سوچا کہ ہمارے تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ سوچ کر کے وہ لوگ مسجد کی جانب آ رہے تھے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام ہے حضرت سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ جناب سید غیاث الدین صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اتنی بڑی رات میں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آج سفیدی طاری ہو گیا، اجالا آسمان پہ ہم نے دیکھ لیا جب نیند کھلی، آنکھ کھلی ہماری، تو لہٰذا ہم اب فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑی وغیرہ کا تو رسم تھا نہیں، اس وجہ سے لوگوں کو وقت کا معلوم نہ ہو سکا۔ غریب نواز کے والد نے فرمایا کہ ابھی تو بہت سارا وقت بچا ہوا ہے، اور یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو، یہ روشنی جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تہجد کے وقت کے ختم ہونے والی اجالا نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، بلکہ آج میرے گھر میں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے آنے کے اس کے ولادت کے وقت میں زمین سے آسمان تک ایک روشنی پھیل گئی ہے۔ یہ جو اجالا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ اسی کی روشنی ہے، اسی کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو والدین نے ان کا نام حسن رکھا۔ والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھے، حسینی سید تھے، اور والدہ کا نام سیدہ ام الورا، جو کہ ماہ نور کے نام سے مشہور تھی۔ وہ حسنی سید تھی، یعنی میرے غریب نواز نجیب الطرفین یعنی حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے غریب نواز کی پیدائش کی ہزارہا ابدال اور قطب نے آ کر کے سیدنا غیاث الدین کو مبارکبادی دی۔ حضرت سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی ناز و نعم کے ساتھ اور بڑی ہی اچھی تربیت اپنے اولاد کی کرنی شروع کی۔ ان کے پاس ایک باغ تھا پھلوں کا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کیا، اور قصبہ میں جو علوم رائج تھے ان تمام علوم کو حاصل کیا۔
قرآن مجید پڑھنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیکھ لیا، لیکن اللہ نے ایک بہت بڑی خصوصیت میرے غریب نواز کو عطا فرمائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ میرے غریب نواز کی آواز بڑی سریلی تھی، بڑی پیاری آواز تھی۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو پتھر دل بھی موم ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، اگر میرے غریب نواز تلاوت کر رہے ہوتے اور کوئی کافر بھی گزر رہا ہوتا تو رک کر کے غریب نواز کی تلاوت کو سننے لگتا تھا۔ اتنی پیاری اور مد بھری آواز تھی میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو والد محترم روزانہ اپنے بیٹے کو لے کر کے، حضور غریب نواز کو لے کر کے باغ میں جاتے تھے اور ایک پیڑ کے پاس بیٹھا دیتے اور کہتے کہ بیٹے تم تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، میں باغبانی کر لیتا ہوں، اتنے دیر میں پانی دے دیتا ہوں پیڑ پودوں کو اور پتے وغیرہ صاف کر لیتا ہوں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور ان کے والد محترم باغبانی کرتے رہتے۔ اس طرح کے لمحات گزر رہے تھے، اللہ اکبر، کہ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا سایہ ان کے سر پر سے اڑ جاتا ہے۔ تقریباً 14 سال کی عمر تھی میرے غریب نواز کی اور والد محترم کا سایہ ان کے سر پر سے اٹھ گیا، اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد ابھی دل کا درد کم بھی نہیں ہوا تھا، ابھی دل کی تکلیف بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جس کو بڑی محبت کرتا ہے نا تو اس کو مصیبت بھی دے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبتیں ڈال کے آزماتا ہے، اس کو کندن بناتا ہے۔ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی ایک معتدل خاندان کی تھی۔ والد کا سایہ اڑ گیا، والدہ کا بھی سایہ اڑ گیا، تو باغبانی کی ذمہ داری، باغ کے دیکھ بھال کی ذمہ داری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھے پہ آ گئی۔ اور ایک پن چکی بھی تھی جو غریب نواز کو وراثت میں ملی تھی، اس کی بھی دیکھ بھال غریب نواز کیا کرتے تھے۔ پہلے دن جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ پورا باغ صاف ستھرا ہے، پیڑ پودوں کو پانی دیا جا چکا ہے اور پتے صاف کیے جا چکے ہیں، جھاڑو مارا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے۔ غریب نواز کو بڑا تعجب ہوا۔ بہرکیف وہ بیٹھے تلاوت کرے اور واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے تو پھر وہی معاملہ، پورے باغ صاف ستھرے ہیں، پیڑ پودوں کو پانی دیا ہوا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر بڑا تعجب ہوا۔ تیسرے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد تشریف لے آئے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے، کون صفائی کر کے جاتا ہے میرے باغ کی۔ تشریف لائے تو دیکھا کہ پیڑ پودوں کے پانی دیے جانے کی آواز آ رہی ہے، پتے صاف کرنے کے وقت میں جو جھاڑو مارنے کے وقت میں آواز آتی ہے اس کی آواز آ رہی ہے، لیکن کام کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آواز دیا کہ دوست کو دوست سے نہیں چھپنا چاہیے، آپ جو کوئی بھی ہیں سامنے آ جائیے۔ 4 لوگ ظاہر ہوئے، 4 شخص ظاہر ہوئے۔ غریب نواز نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ سرکار آپ اپنے والد کے ساتھ آتے تھے، رس بھری آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور بچپن سے ہی ہم آپ کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ کی تلاوت اتنی بار سنی ہے کہ ہمیں قرآن یاد ہو گیا ہے۔ آپ کے قرآن کو سن سن کر ہم نے قرآن یاد کر لیا ہے، گویا کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، اور استاد کی خدمت کرنا ایک شاگرد کا فرض ہوتا ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے باغ کی صفائی کر دیا کریں گے، آپ صرف قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں سناتے رہا کیجیے۔ یہ کون تھے؟ یہ جنات تھے جو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کر کے ان کے قدموں میں رہنا چاہتے تھے اور ان کے باغ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ بہرکیف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ایک بار باغ میں بیٹھے تھے، ایک مجذوب، اللہ والے، مستان، ایک قلندر جھومتے ہوئے باغ میں تشریف لے آئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ نظر پڑی تو کہا کہ بیٹے بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پہ ان کو ادب کے ساتھ بیٹھایا، احترام کے ساتھ بیٹھایا، اور اپنے باغ میں سے انگور کا ایک خوشہ توڑ کر کے لائے، اس کو دھویا اور بڑے ہی ادب و احترام سے ان کو پیش کیا، اور ان کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، بڑے ہی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجذوب نے انگور کھایا، پانی پیا، اور غریب نواز کی یہ ادا ان کو بے حد پسند آئی۔ کہا کہ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرا نام حسن ہے اور میرے والد کا نام سید غیاث الدین ہے۔ اللہ، یہ جب اس مجذوب نے سنا تو اچھل کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کی تلاش میں میں مارا مارا پھرتا تھا، آج آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، کئی برس سے آپ کی تلاش میں ہوں۔ میرے پیر و مرشد حاجی یوسف زندانی نے ایک روٹی دیا تھا اور کہا تھا کہ آدھا تم کھا لینا اور آدھا میرے اس مرید کو، میرے اس چاہنے والے کو اور میرے اس جانشین تک پہنچانا جس کا نام حسن ہے، اور وہ سید بھی ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آج میری تلاش ختم ہوئی، وہ آدھی روٹی آپ کے لیے میں نے رکھا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے روٹی لیا، کھائے، وہ مجذوب چلے گئے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے روٹی کھانے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوئی، دنیا سے ایک بیزارگی پیدا ہو گئی، ایک بے کیفی پیدا ہو گئی، اور غریب نواز کا دل بالکل اٹھ گیا دنیا سے۔ نہ کام میں دل لگتا، نہ باغ میں آتے، نہ پن چکی میں آتے۔ تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا کی تلاش کی جائے، اخروی زندگی کی تلاش کی جائے، اور جسمانیت کی بجائے روحانیت کی تلاش کی جائے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ کو بیچ دیا، پن چکی کو بھی بیچ دیا، اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تبھی تو ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی سخاوت کا علم تھا، لینا نہیں بلکہ دینا جانتے تھے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیچنے کے بعد کچھ سامان خرد و نوش، کھانے پینے کے کچھ سامان اپنے ساتھ لیے، اور کچھ اشرفیاں پیسے کی اپنے تھیلی میں رکھا، اور لوگوں سے پوچھا کہ کہاں اللہ والے ملیں گے، علم والے ملیں گے۔ تو لوگوں نے، کسی نے سمرقند بتایا، کسی نے بخارا بتایا، کسی نے نیشاپور بتایا، کسی نے بغداد بتایا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان شہروں کی جانب نکل پڑے سفر کے لیے۔ پہلے بغداد کا ارادہ کیا، چونکہ سیدنا پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتے میں ماموں لگا کرتے تھے۔ ایک لمبی بحث ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کو بتائیں گے تو ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرکیف حضور غریب نواز کی والدہ غوث پاک کی چچا زاد بہن لگتی ہیں۔ اس بنیاد پر غریب نواز میرے غوث پاک کے بھانجے ہو جاتے ہیں، اور غوث پاک میرے غریب نواز کے ماموں لگتے ہیں۔ تو بغداد کے سفر کے لیے نکلے، راستے میں جب جا رہے تھے تو ایک بیابان، سنسان اور جنگل کا راستہ ملتا ہے، کوئی چرند پرند بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ غریب نواز جب راستے سے جا رہے تھے اکیلے تنہا، تو ایک درخت کے نیچے 2 لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ جیب کترے یا چور یا ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ غریب نواز کے پاس آنے کی بجائے غریب نواز ان کے پاس گئے، کہا کہ اس رات کے اندھیرے میں جہاں پہ کوئی نہیں ہے آس پاس اور جنگل ہے، لمبا بیابان ہے، تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ ہم اجنبی ہیں، مسافر ہیں، ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا ہے تو ہمیں دے دیں۔ غریب نواز نے جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کھایا پیا اور پھر کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں تو ہماری مدد فرما دیں۔ غریب نواز نے اشرفیوں کی تھیلی نکال کے ان کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور جب غریب نواز جانے لگے تو ان دونوں نے سوال کیا کہ سرکار، آپ کوئی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے ہماری ایک بات پر ہی اپنا سامان بھی دے دیا، کھانے پینے کا
اور ہمارا پیسہ بھی دے دیا تو پھر آگے کا سفر آپ کیسے کریں گے؟ آپ کیا کھائیں گے؟ ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غریب نواز نے جواب دیا، اے لوگو، اے میرے دوستو، اگر اس جنگل کے اندر، بیابان کے اندر جس اللہ نے میرے ذریعہ سے تمہیں رزق پہنچایا ہے تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس نے تمہیں رزق پہنچایا ہے وہ مجھ تک بھی کسی نہ کسی ذریعہ اور بہانے سے رزق پہنچا دے۔ یہ بات تاثیر کا تیر بن کر دونوں کے دل پہ لگا اور دونوں نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پہ توبہ کیا اور بعد میں ان کا شمار اللہ والوں میں ہونے لگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے۔ بغداد کے علماء، مشائخ، پیران اعظام، صوفیاء کرام کا فیض حاصل کیا۔ سمرقند، بخارا، ہر جگہ کے علماء، صوفیاء، اولیاء سے ملاقات کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے اور پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ کوئی بزرگ رہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام حاجی یوسف زندانی ہے۔ اللہ اکبر، نام سنا یاد آ گیا کہ اس مجذوب نے باغ میں اسی کا نام ذکر کیا تھا۔ بس تڑپ گئے اور کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا کہ کوئی بھی ان سے مل نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو زندان میں یعنی قید میں ڈال دیا ہے، زندانی کہا جاتا ہے ان کو، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مقید کر دیا تھا، قید میں رکھ دیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا جنت ہے کافروں کے لیے اور قید خانہ ہے مومنوں کے لیے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ لوگوں نے بتایا بہر کیف ان کا ایک خلیفہ ہے، مرید ہے، ان کا جانشین ہے، اس کا نام ہے سید عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے یہ؟ غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا عثمان ہارونی ہے۔ کہا کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں، حرم میں درس دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، حج کیا اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدس پہ حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی حرم میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے، توحید کا درس چل رہا تھا، بیان ابھی آدھا ہوا تھا۔ غریب نواز پہنچے تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی نے اعلان کیا کہ کوئی حسنی اور حسینی سید ابھی ہماری مجلس میں آیا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے تو آگے آ جائے۔ غریب نواز پیچھے بیٹھے تھے، آگے آئے۔ سیدنا عثمان ہارونی اٹھ کر کھڑے ہو گئے مسند پر سے اور غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مسند پہ بیٹھایا اور کہا کہ بیٹے، میرا بیان، میرا واز ابھی ادھورا ہے، یہ واز کو تم پورا کرو، اس بیان کو تم پورا کرو۔ عمر ابھی 15 یا 16 سال کی ہے غریب نواز کی۔ سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ جاہلوں کا نہیں بلکہ اولیاء، صوفیاء، علماء کی محفل میں درس دیا کرتے تھے سیدنا عثمان ہارونی، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی سیدنا عثمان ہارونی کے سامنے بیان کرنا اللہ اکبر معمولی بات نہ تھی۔ لیکن اللہ نے غریب نواز کو یہ طاقت، قوت عطا فرمائی۔ غریب نواز بیٹھے مسند درس پہ، جب انہوں نے توحید کے اوپر درس دیا ہے، واز دیا ہے، بیان کیا ہے، تو اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے سارے وجدے میں آ کے اپنا کپڑا پھاڑنے لگے۔ اتنا بہترین اور شاندار بیان میرے غریب نواز نے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنی مریدی میں داخل کیا، بیعت کیا، اور 20 سال تک سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ اور اس لمحات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جانا نہیں بھولتے تھے۔ روزانہ ہر دن میرے آقا کے روضے پہ تشریف لے جاتے، درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے، اور اگر آنکھ لگ جاتی تو وہیں پہ سو جاتے۔ ایک بار آنکھ لگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہم اور آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کرے
ہمیں اور آپ کو نصیب ہو زندگی میں کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ایسا ویسا خواب ہے، بلکہ خواب میں جس نے آقا کو دیکھا بالحقیقت اس نے سرکار کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میرے نبی کے شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ جو سرکار کو خواب میں دیکھتا ہے گویا کہ اس نے سرکار کو ہی دیکھا۔ اللہ کرے کہ آپ کے خوابوں میں، ہمارے خوابوں میں کبھی سرکار تشریف لے آئے، ہمارا عمل ویسا ہو جائے، ہم نماز کے پابند ہو جائیں، ہم درود پڑھنے والے ہو جائیں، ہم نیکیاں کرنے والے ہو جائیں، ہم تسبیح پڑھنے والے ہو جائیں، ہم اچھے کام کرنے والے ہو جائیں، حلال کھانے والے بن جائیں، حرام سے بچنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی میرے سرکار کی خواب میں زیارت ہوگی، اور اگر خواب میں نہ ہو سکی تو قبر میں تو یقین کامل ہے کہ مومن مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، ان کے قبر میں سرکار آئیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ آقا کی زیارت۔ آقا کو خواب میں دیکھا، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بیٹے حسن تمہیں ہندوستان جانا ہے اور وہاں پہ جا کے میرے دین کی، اسلام کی تبلیغ تمہیں کرنی ہے، وہاں کے کفرستان میں تمہیں ایمان کی شمع روشن کرنی ہے۔ غریب نواز نے کہا، سرکار میں تو کبھی ہندوستان نہیں گیا، مجھے راستہ نہیں معلوم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نقشہ، ہندوستان کا پورا نقشہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دکھایا اور اشارہ کر کے کہا کہ اس اجمیر کی جانب اشارہ کر کے کہ اس مقام پہ جا کے تمہیں ٹھہرنا ہے اور اسی جگہ سے تمہیں دین اور اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان لکھتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے ان میں سے ایک اجمیر بھی ہے جہاں اللہ دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اسی شہر کی جانب میرے آقا نے اشارہ کیا تھا، اور جس شہر کی جانب میرے آقا اشارہ کر دیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا، غریب نواز تیار ہو گئے سفر کے لیے، پیر و مرشد سے اجازت لیا اور ہندوستان کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں تمام اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، صوفیاء اعظام سے ملاقات ہوتی رہی اور چلتے رہے، سفر کرتے رہے، بغداد شریف بھی پہنچے، غوث پاک سے پھر سے ملاقات ہوئی، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے ہی کمال پہ پہنچے ہوئے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ غوث پاک کا مقام تو الحمدللہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ غریب نواز اس وقت موجود تھے خانقاہ میں، تو غوث پاک نے اعلان کیا کہ کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ سارے کے سارے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن جو اس کا اعلان کر دے گا، دوسروں کو بتا دے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سارے مریدین تیار ہو گئے کہ آج تو فجر کی نماز غوث پاک کے پیچھے پڑھنی ہے، اور ادھر غریب نواز نے سنا اور سارے محلے میں جا کے اعلان کر دیا، پورے شہر میں جا کے اعلان کر دیا، فجر کی نماز میں غوث پاک کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ غریب نواز نے کہا کہ کون ہے جس نے اعلان کیا؟ تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ کون ہے جس نے اعلان کیا؟ تو غریب نواز نے کہا کہ سرکار میں نے اعلان کر دیا، تاکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے اعلان کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا میرے ساتھ۔ تو غریب نواز نے کہا کہ سرکار اگر میرے نبی کی اتنی امت میرے ایک کی وجہ سے اگر جنت میں جاتی ہے تو میں جہنم میں بھی اپنے نبی کی امت کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کاش کہ میرے نبی کی امت جنت میں چلی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں جائے، اس سے بڑی دولت اور نعمت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب غوث پاک نے سنی تو کہا کہ اے حسن تم معین الدین ہو، دین کے مددگار ہو، یہ لقب غوث پاک کی جانب سے میرے خواجہ کو عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور عطائے رسول ان کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کی عطا ہے۔
ہم ہندوستان والوں کو غریب نواز رسول نے عطا کیا ہے، اور ہندوستان میرے خواجہ کو رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ گویا خواجہ ہندوستان والوں کے لیے رسول کی عطا، اور ہندوستان خواجہ کے لیے رسول کی عطا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے تشریف لائے تو ملتان میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پہ چلہ کشی کیا۔ اسلام چونکہ آ چکا تھا، پہلے بھی بزرگان دین آتے تھے، اور جب ہندوستان کی جانب آ رہے تھے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان پہ بار بار حملہ کر رہا تھا، اور 17 حملہ اس نے کیا، لیکن ایک بھی حملے میں اس کو فتح نصیب نہ ہوئی۔ جب وہ 17ویں بار ہار کر کے واپس جا رہا تھا، ادھر سے غریب نواز اپنے 8 قلندروں کے ساتھ آ رہے تھے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی فوج۔ غریب نواز 8 قلندروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری کی دور سے نظر پڑی، کہا کہ کچھ مسلمان نظر آتے ہیں، کوئی بزرگ نظر آتے ہیں، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ لوگوں نے غریب نواز کو بلا کر کے لایا سلطان کی بارگاہ میں۔ سلطان نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے روب اور وقار کے ساتھ کہا کہ ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شہاب الدین غوری نے ہنس دیا، کہا کہ میرے پاس 1 لاکھ کی فوج، تیر میرے پاس، تلوار میرے پاس، ہاتھی گھوڑا میرے پاس، توپ و تفنگ میرے پاس، لڑنے کے لیے فوج میرے پاس، 1 سے 1 سپہ سالار میرے پاس، اور میں آج تک ہندوستان پہ صرف حملہ کر رہا ہوں، آج تک مجھے فتح نصیب نہ ہوئی، اور آپ 8 قلندروں کے ساتھ، 8 درویشوں کے ساتھ، اور اس پھٹے پرانے لباس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے غریب نواز نے، خواجہ ہند الولی نے جو جواب دیا، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو میرے دوست اور بزرگوں۔ ہم کیوں نہ احسان منائیں ایسے غریب نواز کا، ہم کیوں نہ شکر ادا کریں ایسے غریب نواز کا، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ان کی آمد کی بنیاد پر آج ہم ایک خدا کو ماننے والے۔ غریب نواز نے کہا، اے بادشاہ سن، تم نے بھروسہ کیا تلوار پہ، تیر پہ، تم نے بھروسہ کیا اپنی فوج پہ، تم نے بھروسہ کیا گھوڑوں اور ہاتھیوں کے اوپر، تم کو بھروسہ اپنے بازوؤں پہ، تلواروں پہ تھا، تم ان سامانوں کے اوپر بھروسہ کر کے گئے تھے، تمہیں فتح نہ ملی، اور ہم جو جا رہے ہیں یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے میرے غریب نواز کو فتح عطا فرمائی، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، اور آج 800 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دلوں کے راجا کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے خواجہ ہیں۔ آج بھی ہمارے دلوں پہ ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے۔ انشاءاللہ ہندوستان آنے کے بعد، ہندوستان میں جو واقعات ہوئے، ہندوستان میں کس طرح غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کو پھیلایا، اجمیر کی سرزمین پہ کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ ایسی باتیں جو شاید آپ کے کانوں نے نہ سنے ہوں گے، اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اور اس بیان کو آج میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غریب نواز کے تمام چاہنے والوں کو شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اللہ کی اس مقدس ولی کے سیرت کو جان سکیں، تاکہ پہچان سکیں، اپنے اس محسن کو جان سکیں جن کے احسان کے بدلے میں آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔